میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہیں۔ ہاں، یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے، نبی کے طریقوں پر۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے، نالج نہیں لاتی۔ نا 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 نا، نالج تو آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں، نان مسلمز جو ہیں اس وقت ایسے سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ایسے سے مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن کی ایسی تفاسیر کر رہے ہیں۔ نالج کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ نالج کے آ جانے سے اس عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ اب دل کرتا ہے اچھا مجھے نماز ایسے پڑھنی ہے، اب میں ایسے پڑھوں گا، دیکھنا جا کر۔ لیکن پہلے تو نماز پڑھنے کا شوق ضروری ہے نا، پہلے تو زمین پر ہل چلا کے اس کو نرم کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو نرم نہیں کرو گے اور بیج اوپر ڈال دو گے تو وہ تو بیج تو اندر جائے گا ہی نہیں، وہ چڑیاں آئیں گی، وہ بیج کھا کے لے جائیں گی اپنے ساتھ۔ جب ایک دفعہ یہ دل کی زمین نرم ہوگی، اب اس میں جو بیج ڈالو گے میرے دوستو، وہ اندر جا کر اپنا منہ موڑے گا اور زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا۔ ہاں، پھر ایک کومپل بنے گا، اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کومپل کی حفاظت کا وعدہ اللہ سے ہے۔ جو ایمان بنانے کی محنت کرے گا، اب وہ جو اعمال کرے گا اور ان اعمال سے وہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ دینے کا وعدہ اس سے اللہ نے کیا ہے، وہ ملے گا۔ اس بات پر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے، 10%، اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی، تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا، یہ ایمان ہے۔ ہاں، یہ بہتر ہے، ٹھیک۔ تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے، جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے میرے دوستو، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے، جتنے غوث، کتب، ولی جتنے بھی ہیں، وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کسی کی بات کو ایسے مان لینا، اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی بات کو ایسے مان لینا۔ تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے یہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے کتب، غوث اور ولی آئیں وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو چیخ نکل گئی حضرت حسن بصری کی۔ آپ نے فرمایا اور تابعین میں رئیس التابعین کہتے ہیں ان کو، حضرت حسن بصری کو کیا کہتے ہیں؟ رئیس التابعین، تابعین میں سب سے بڑے تابعی تھے یہ۔ ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت ملی ان کو۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر سارا کا سارا جہان حسن بصری سے بھر جائے تو حضرت امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اس کی نتنوں میں جو گرد لگی ہے، سارا کا سارا بھرا ہوا جہان حسن بصری سے بھی اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ درجہ اس انسان کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی۔ تو سوچو جب اس زبان سے، جب اس نبی آخر الزمان کی
مبارک زمان سے جو بات نکلتی ہوگی، ذرا سوچو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی اس کی اللہ کے ہاں۔ اور اگر میں اس بات کو ماننے والا بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاؤں گا کہ گھٹیا ہو جاؤں گا؟ کیا ہو جاؤں گا؟ قیمتی ہو جاؤں گا۔ اب میری دعا اللہ رد کریں گے کبھی؟ نہیں کریں گے کبھی۔ اب مجھے اللہ ایسی زندگی دیں گے دنیا کے اندر، اللہ اکبر، اب مجھے اللہ اس دنیا میں ایسی زندگی دیں گے میرے دوستو جس زندگی کی ہم میں سے ایک ایک تمنا رکھتا ہے